الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقال الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. तारीख दे रही है आवाज़ बंबरदम, आवाज़ बंबरदम, दश्ते सुबह से
عظیم ہے بشتے بلاد بشتے بلاد سب مسیح جو ایسے بقرات کی قسم اس راہ نے ایسی انسان کا قدم اس راہ نے ایسی انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتش بدرو اس سورما تارس میں گرامی حسین ہے اس سورما تارس میں گرامی حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ جو ایک نشان تشینا بہانی تھا حسین جو ایک سنے جدید تھا بانی تھا حسین جو ایک سنے جدید تھا بانی تھا حسین بانی تھا حسین سر دے دیا مجل نہ دیا ظلموں کو خراج جس کے لہو میں کھیلی تمام امتوں کی لاج جس کے لہو میں کھیلی تمام امتوں کی لاج اگر یہ شہادت کا واقعہ رونما نہ ہوا ہوتا تو قیامت تک کوئی کسی کو حق بات نہیں کہہ سکتا ڈرتا حق بات کہنے سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے ہم کو یہ حق دلوایا کہ حق بات کہو حق بولو زیادہ زیادہ تمہاری جان چلی جائے گی اور کیا ہو ایمان ہو رہ جائے جان اور ایمان اس میں ایمان اہم ہے جان اہم نہیں ہے وہ تو مل جائے گی مرے گا اپنے وقت پر تو شاعر کہتا ہے سنتا نہ کوئی بہر میں صدق صفا کی بات سنتا نہ کوئی بہر میں صدق صفا کی بات اس مرد فروش نے رکھی خدا
کی بات حسن سر فروش نے رکھ لی خدا کی بات رکھ لی خدا کی بات اس راہ میں انسان کا قدم انسان کا قدم بزرگان محترم، شیطان نے ہر زمانے میں اللہ کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، وہ عقائد پر حملہ کرتا، ایمان والوں کے عقائد کو بگاڑتا اور من گھڑت باتیں، من گھڑت قصے کہانیاں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ انسانوں کے بیچ میں پھیلاتا۔ قرآن پاک کی جو آیت میں 3 دن کو پڑھا اور اس کا ترجمہ نقل کیا کہ ہمارے پیارے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں، تو جب بھی انہوں نے تلاوت کی ہے تو شیطان نے ان کی تلاوت کو بگاڑا۔ کوئی ایک آیت پڑی تو فوراً دماغ میں کوئی شک اور شبہ ڈالا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا۔ اس کی مثال مثلاً قرآن میں ہے حرمت علیکم المیتۃ، مردار جانور تم پر حرام ہے۔ ایک بکری ہے، جب وہ مر گئی بغیر ذبح کیے ہوئے تو وہ حرام ہے۔ تو شیطان فوراً دماغ میں یہ شک ڈالتا تھا کہ اچھا جو بکری مر گئی یعنی اللہ نے مارا اس کو، تو جس بکری کو اللہ نے مارا وہ حرام ہے، اور جس کو تم مارو تم ذبح کرو وہ حلال ہے۔ جیسے تو وہ شک، اب یہ شک دماغ میں شک تھا، اور مشرقی میں مکہ بھی میرے آقا کی خدمت میں آ کر ایسے گول گول سوال کرتے حضرت کو دھوکہ دینے کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو۔ اچھا آدمی مر جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے، جانور مر جائے اللہ کی طرف سے، تو جو جانور مر جائے وہ حلال سے حرام تھے وہ تو حرام، تو وہ ہنستے تھے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، دیکھو محمد کیسا پاگل ہے، جس جانور کو اللہ نے مارا اس کو کہتے حرام، اور جس کو انہوں نے مارا بقرہ عید میں کوئی بکرا ذبح کیا خود میں وہ حلال۔ حالانکہ دنیا نہیں بولے جس کو ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کو بھی تو اللہ ہی مارتے ہیں، ہم کیا مارے؟ تو سننا غلط، چاقو کاٹنے میں اللہ کا محتاج ہے، آگ جلانے میں اللہ کی محتاج ہے، پانی ڈبونے میں اللہ کا محتاج ہے، ہر چیز۔ اور پرسوں میں نے کہا تھا کہ یہ دوا انجیکشن کر لے، شفا دینے میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ اس کے اندر شفا ڈالے تو وہ انجیکشن شفا دے گا تم تو اچھا کرے گا نا۔ اور میں نے آپ کو پرسوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، تو وہ تو ہر چیز اللہ کی طرف سے، جس کو ہم بنا کرتے ہیں تو وہ کہ شریعت نے ہم کو کہا کہ مجھے اس طرح بکری کو لگاؤ، چاقو تیز کرو، اور اگر ایمان نہیں ہوتا، ہدایت نہیں ہوتی تو جانوروں کو کس طرح مارتے ہیں؟ تو میں نے وہ پوچھو
جانور کو پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں اور بھالا اس کے پیٹ میں گھوم دیتے ہیں۔ میں نے کھڑا تھا، میں نے دیکھا، میں نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سرکار یہ بھی آپ نے بتایا ہم کو، یہ نہیں تو ڈالا میں پڑھ اس کے پیٹ کے اندر کہ بیچارہ سڑکتا ہے۔ میں نے دیکھا 25 منٹ سب وہ جانور سڑک جاتا اور میں روتا تھا۔ بھائیو یہ تو رحمت والے نبی نے بتایا کہ نہیں اس طرح کرو، بسم اللہ کرو، پہلے اللہ کا نام لے لو تاکہ اللہ کا نام سن کر وہ مست و مدن ہو جائے اللہ کو، اور پھر یہاں سے بتا تاکہ دیر نہ لگے، ٹھنڈا ہونے اور جمع ہو جائے۔ تو مکہ والے بھی ایسے بڑے بڑے سوالات کرتے تھے میرا آتا، اور پھر پروپیگنڈا کرتے ہوئے سارے کو، دیکھو محمد کہہ رہے، ایک طرف کہہ رہے کہ اللہ کو ماننا چاہیے اور دوسری طرف اللہ کا مارا ہوا کھاتے نہیں ہیں، تو کیسے بھی پاگل بننے کی بات ہے، شبہ شیطان شبہ۔ تو اکبر بادشاہ کیا کیا کہتا تھا وہ پرسوں آپ نے سنیے گا، ایک آئٹم آدمی سے وہ یوں کہتا تھا کہ مری ہوئی بکری بھی حلال ہے، دیکھو وہ اپنی فضل اور فوجی انہوں نے گمراہ کیا تھا، اور یہ عقل کی وجہ عقل۔ اچھا اور دلیل بھی دیتے تھے، لا تأکلوا مما لم يذکر اسم اللہ علیہ، لیکن قرآن میں تو یہ ہے وہ جانور مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اس کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو جس پر اللہ کا نام تم لے لو اب کھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جو بکری خود مر گئی ہے اس کو کاٹو اور پکا کھاؤ، دیکھیے۔ اور پھر قرآن بھی پڑھتے تھے ابھی اور فیضی ہے نا، اسی لیے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں کہنا تھا بخاری شریف میں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 30ویں پارے کے اندر برابر گندرا کا اپنا ہے، اور ایسے ایسے جتنے گمراہ کرتے تھے ان کی خبری امام بخاری رحمۃ اللہ، وہ بخاری شریف میں کہ کون کون سے فرقے گمراہ، ان کے عقیدے بگڑ گئے، عقیدے خراب ہو گئے، کیونکہ عقل پر چلے، نقل میں پھینک دیا، قرآن اور حدیث کو ہٹا دیا عقل، اور جب عقل پر چلیں گے گمراہ ہوں گے۔ اس میں یہ دلائی ہے، ایک مثال ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ، اللہ کی طاقت قدرت، اللہ کی طاقت بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ابا بھی نہیں اماں بھی نہیں، ایک مٹھی مٹی سے مٹی۔ میں اگر آپ سے پوچھوں گا ابا آدم علیہ السلام کے اماں کون اور ان کے اماں کون، آپ نہیں بتا سکتے، یہی کہیں گے مولانا نہیں ہے، آپ کو خبر نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ابا یا اماں نہیں ہے، تو وہ پیدا کون سے ہوئے؟ مٹی سے، مٹی۔ اللہ نے اپنی طاقت بتائی، طاقت۔ تو قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم وروح منہ، کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام نے القاء کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے
اور حضرت مریم علیہ السلام کے گرے مارنے خالی پھوٹ مار دیا عمل ہے خالی پھوٹ اب نہیں ہوگا مجھے مارنا کریے پھوٹنے بھرے میں چاہتے پھوٹنے میں پڑھائی نہیں ہوگا اس کے پہلے تصویر ہوئی تحقیق پر سو جائے مجھے اللہ کی خدمت اللہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور ایک صرف بھوک لگائی اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت میرے بھائیوں ہمارے مذہب اسلام کی بنیاد ہی اللہ کی قدرت مین اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت اور پورے قرآن میں یہی ہے اور آپ کو سب سے پہلے اللہ کی قدرت ماننی پڑے گی پھر آپ کا داخلہ اسلام میں صحیح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو اب یہ آیت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جس کا القاء اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام نے کیا اور یہ روح ہے وروح منہ تو شیطان نے بھی صبح ڈالا دماغ کہ روح منہ اللہ کی روح ہے ہاں یہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹے شیطان نے صبح ڈالا ہر زمان شیطان نے اللہ کے دین کو بگاڑا یزید کی تعریف کرنے والے کیوں بھلے ہوتے وہ اصل میں کیسا نہیں لوگ شیطان نے ان کو اگایا کہ یزید کو سب یزید ہاں بدری طور پر ہم پر یہی چاہیے اور انہوں نے حسن رسد کینسل کیا حالانکہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ میں متقی پاک بات میرے آقا کے بدن کا دھوپ جس پیارے حسین کو اللہ کے لامنے نبی نے اپنی گود میں لیا آئیے ایک تو تمہارا میرا نواسا اور ایک سید الانبیاء کا نواسا بہت فرق ایک میرے آپ کے نانا ہے نانا اور ایک حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جو نبیوں کے امام وجہ کائنات ہے فخر و عالم ہے رحمت للعالمین ہے اللہ نے جن کے صدقے میں دنیا بنائی آسمان و زمین بنائے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ مگر قدر جوہر جوہری دامن ہیرے اور موتی کی قیمت موتی والا جان سکتا ہے نا موتی کی بھاجی بیچنے والا ہیرے کو نہیں جانا اس کو موتی والا ہونا چاہیے کہ بھائی اس کو موتی ہے پوچھا لائے موتی ہے اس کے لیے بلاک نہیں ایک لاکھ موتی والا ہے 1 لاکھ اور اگر وہ نہیں دے گا تو کہیں گے تو سوال دے دوں سوال پھر بھی نہیں دے گا تو چل دے گا لیکن یہی موتی کوئی میٹھی کی بھاجی بیچنے والے کے مان لے جا رہا ہے کیا اگر گھوڑے واپس ہے تو میں سمجھدار پتھر میں کھائے گا 1 کلو میٹھی آپ کی سمجھوئی ہے 1 کلو میٹھی یا پالک یا کانگریا بس قیمت نہیں اتنے زیادہ کیا قیمت لگا رہے سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدبخت اور کمینے جن کا نام لینا چل لیا تھا
جو کھیل رہے تھے مواقع رسول کے ساتھ، وہ میٹھی کی بھاجی والے کیا جانے کہ یہ کون ہے؟ حسین یعنی کون؟ بھولی گا حضرت کو شہید کر دیا، خیمے کے پردے اٹھائے، سامان لے لیا، آنوار نبوت کی ایماندار اور متقی عورتوں کے سر پر سے دوپٹہ کھینچ لیا۔ اگر سے ان کمیوں میں کچھ اچھے بھی تھے جنہیں ایسا مت کرو مت کرو، ایسا مت کرو، یہ ہمیں لہذا ہے، یہ ہمیں فاصلہ ہے شکیل، ان میں سے وہ بولتے بھی نہیں ایسا مت کرو۔ اور 10 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ بس پھر تو کیا پوری دنیا میں اندھیرا ہو گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے اسی دن سورج گرہن ہوا 10 محرم کو، پوری دنیا میں اندھیرا ہوا، یہ اندھیرا 1 ہفتے تک رہا، اس کے بعد آسمان لال ہو گیا اور خون کی بارش کربلا کے اثرات میں جتنے بھی گھر تھے ان گھروں کے اندر مٹکے خون سے بھر گئے۔ بیت المقدس کے اثرات جو پتھر بھی اٹھانا جاتا ہے خون نکلتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا اللہ ہے، دیکھو وہ قرآن نہیں ہے، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر اور اس کے ماننے والوں پر ہم نے عذاب ہو جائے۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم۔ قرآن فرعون کو جب مستی چڑھی اور فرعون نے جب ہم سے مقابلہ کرنا چاہا، اللہ کہتے ہیں قرآن میں، تو ہم نے فرعون والوں پر عذاب دی، قحط چالی، بارش بند، اناج ختم، حتیٰ کہ فرعون رو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کہ بس میں توبہ کرتا ہوں، آپ دعا مانگیے اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے بارش دے دی، کھیتی پکی، جیسے کھیتی پکنے لگی تو فرعون کو پھر مستی پڑی، وہ کھلی تازہ آتی رہتی ہے، 150 سال کا پرانا بھگوا ہو جلدی گھر خالی نہیں کرتا ہے نا، اور مان لو اگر کبھی خالی کرے گی تو دیوار توڑ کے نکلے گا، بارش توڑ ڈالے گا، ہے نا، بھائی بھگوا ایسا کرتا ہے، حالانکہ غلط ہے، ناجائز ہے، دیوار توڑ لیں گے، ٹیوب لائٹ توڑ لیں گے، ٹائلس کو پھینک دیں گے، وہ فرعون مزید مستی چڑھی تو اللہ نے کہا اچھا، تو اللہ نے ٹڈی لائی دے رہا ہے، ٹڈی، یہ ٹڈیاں آتی ہے لاکھوں کی تعداد میں، کھیت کو صاف کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے یاد ہے میں بچپن میں 9-10 سال کا تھا، سیدپور میں، تو یہ ٹڈی جلایا، میں نے دیکھا پورا سرخوں کا آسمان بن گیا، تو ٹڈی آئی کہیں سے، دیکھا یہ اللہ کی مدد کی ہے۔ جیسے نہیں جنتا دل چلنا چاہتا ہے، یہ ٹڈی ڈر ہے، یہ میرا ڈر ہے، ٹڈی ڈر، مکوڑی ڈر، مچھر ڈر، مچھر چانا، وہ نمرود کو مچھلی بہت کری تھی تو اللہ نے لنگڑا مچھر، لنگڑا مچھر بھی ذرا تازہ نہیں،
بعض مچھر ذرا خود کیے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض مچھر مریے ہوئے ہوتے ہیں. تو ظاہر مچھر اللہ نے نمرود کی معاملہ ہے بجائے جب ایک سپاہی گیا ہے نظر ہے تو پوچھا تو دماغ کاٹنے لگا شور مچانے لگا نمرود. اس کے سر پر جھوٹی مارے جاتے تھے. اللہ بتا رہا ہے اللہ نمرود کو بتا ہے کہ تکبر بن جانا ہماری بجلی ہم سے نہ آؤ. اور آج کے بادشاہوں کو بھی اللہ کہتے ہیں آج کے کہ ہماری بجلی ہم سے نہیں آؤ. میں ہوں یاد رکھ ان ہم کو لوگے مچھر میں ختم کیا. آبادی لوگ یہ حاجیوں کو پوچھو مکہ میں راجا ہے ابھی بھی وہ آبادی لوگ ابھی بھی. تو ابراہیم بادشاہ کے اوپر یہی تو لشکر آیا تھا 3 کنکر لے کر ہاتھیوں کے لشکر کے اوپر. اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کیا ہم نے ابابیل پرندوں کی جماعت کو ابراہیم بادشاہ کے لشکر پر نہیں بھیجا. ابابیل یہ اللہ کی لشکر ابابیل سینا ہم نے ان کی ساری کوششوں کو طاقت کو میز کر دیا. گرم گرم پتھروں کی بارش ہم نے کی وہ ابابیل پرندوں کے فجعلهم كعصف مأكول. ہم نے ابراہیم بادشاہ کے ہاتھیوں کے لشکر کو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. وہ جانور چارہ کھانے کے بعد ذرا وادور تھا اس کو وادور کہتے ہیں وہ زبان ہلاتا رہتا. بکرا اس سے ابھی گئی ہو سب نے دیکھا ہوگا بکرا بھی بعض مرتبہ موٹے موٹے دانے کھا لیتا ہے اور پھر بیٹھا بیٹھا وہ منہ ہلاتا رہتا ہے وہ نکالتا اندر سے کبھی کلم 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 کھاتا ہے وہ پہلے لے کے بول کر پھر دھیرے دھیرے نکالتا ہے. تو گھر کی عورتیں بھی کہتی ہے وہ اب کھاتا ہے پہلے یہ اب کھا رہا تو اللہ نے کیمیکل بھیجا وہ سارا کھیل ختم پھر فرعون رونے لگا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا حضرت اب مستی اتر گئی. حضرت نے پھر دعا مانگی بارش ہوئی کھیتی ہوئی اناج پکا اناج کاٹ بھی لیا گوڈاؤن نے بھر بھی لیا. فرعون کو بھی مستی چلی اس کو بھی مستی چل گیا تو گوڈاؤن میں آ گیا تو اللہ نے اناج کے اندر چچڑیاں پیدا کر دی کمل وہ چچڑیاں ہم نے پیدا کی اناج ختم سڑ کے سب پھر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب نہیں بس اب یہ حضرت نے دعا مانگی اناج ہوا پکا پل گیا پکنا بھی شروع ہو گیا گھر میں
مگر پھر اس کو مچھلی چاہیے پھر مچھلی چاہیے تو اللہ نے کہا اچھا تم نے یہ کھجور اور چاول بنائے ہیں نا نکالو اندر تو چاول نکالنے کے لیے گئے تو اندر سے بڑے بڑے ڈیل کے نکلتا تھا ڈیل کے بڑے بڑے ڈیل اب وہ ڈیل کے بات کرنے کو اتنے نا اندر اچھل گئے اندر انہوں نے اپنی تیری مچھلی ابھی کرتے دیکھا یہ ڈیل کے بھی اللہ کی ملٹری گاؤ مچھر کیڑیاں مکوڑیاں یہ اللہ کا دل ہے. اچھا ہم مچھلی میں سے پانی نکالنا گئے تو وہ دم وہ خون نکلتا تو اللہ کا اندازہ ہے فرعون نہیں ہوگا. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان لال ہو گئے خون کے قطرے ٹپکنے لگے مٹکے خون سے بھر گئے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خون کی ستارے ٹوٹتے تھے ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آسمان کا لال ہو جانا اللہ کے غصے کی دلیل ہے. اللہ جب غصے ہوتے ہیں نا آسمان بیان بدل لیتے ہیں. کبھی کبھی بارش کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی زور کی دردناک بجلی اور کون کے لیے ایسا مجھے درد آیا. دنیا میں بھی 3-4 سال پر ایسا بجلی کا مسودہ آیا ہے وہ جتنے استاد اور طلبا باہر ہے سب ہفتے اندر ایسا لمبا ہے وہ دن بھول گئے یہ بجلی یہ کیا ہے یہ اللہ کی قدرت نہیں ہوتا اور کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت ہے بیہقی میں اور حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے پر درد ہوگا داڑھی کے بال بکھرے کچرا ہوگا چہرہ غمزدہ آنکھ میں آنسو. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت آپ کی کیوں ہوئی؟ فرمایا میرے نواسے سیدنا حسین بن علی کی شہادت کی وجہ سے کہ میرے نواسے کو شہید کیا گیا اور مجھے غم نہ ہو. بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواب میں زیارت کی ہوئی تو خواب دیکھ کر خواب اٹھے اور بیدار ہو کر فوراً کہا کہ حضرت حسین شہید ہو گئے شہید ہو گئے. عبداللہ بن عباس اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا غم کی حالت ہاتھ میں شیشی خون بھرا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے نواسے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون میں کربلا میں سے لے کر آیا. کل قیامت کے دن احکم الحاکمین کے سامنے اس خون کو میں پیش کروں گا اللہ کے سامنے فریاد کروں گا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جنات روئے جنات جس دن حضرت کو شہید کیا ہے شہید الجن جب خون آیا حسین بن علی اور کہتے تھے وا اسفا علی قوم قتلوا حسینا
جنات کیسے بنتے؟ اسی لیے وہ شاعر نے کہا تھا گرا کونا جنوں میں نالا کونا شجر حجر جس نے سنا بولو دیا جس نے سنا بولو دیا تو نے کیا سنا دیا اشرا دیکھو رسول پاک نے دری سیام کے ہر شہید کو ہر شہید کو آبے مقام ملا دیا راہ خدا نے مرحبا سوکھا جلا کٹا دیا جنات شجر حجر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے دلیل دی دیکھیے جنگ بدر ہوئی سن ہجری پر مکہ والے پکڑے گئے ان کے بڑے بڑے 24 سردار جس میں ابو جہل اور یہ سب ولی عتبہ شیبہ 24 بڑے بڑے صنادید قریش بدر میں مارے اور ان کے سپیر پکڑ لیے گئے جن کو پکڑ لیے گئے تھے حضرت عباس بھی تھے حضور کے چچا یہ بھی تھے ایمان لا چکے جو قتل ہو گیا چھپے گئے اور مکہ والوں سے ان کے تعلقات جو قریش اور قریش بھی ان کی عزت کرتے بدر میں یہ بھی آ گئے حضور کے چچا حالانکہ مرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے مکہ والوں کی شرما شرمی بعض مرتبہ آدمی سامنے والے کی شرم میں کام کر لیتا ہے وہ جانتا جو ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں بھائی سمجھ میں آیا کرنا پڑے گا یہ سوچ شرما شرمی میں حضور کے چچا آئے صحابہ نے پکڑ لی ان کو اور باندھا رسی سے اور باندھنے والے کون تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے جلالی بات حضرت عمر یعنی ختم بات اور حضرت عمر کی رائے بھی رائے بدر میں جو اشارہ بدر پکڑے گئے تو حضرت عباس کو حضرت عمر نے باندھا رہا زور کیوں کہ تم چچا ہو کر آئے چچا ہے تمہیں تو بھتیجے کا ساتھ کہنا چاہیے تم نے مکہ والے کا ساتھ کہنا تو آدھی رات ہے حضرت عباس رو رہے ہیں وہ باندھا تھا کس کے حضرت عمر نے باندھا آدھی رات کو حضرت عباس رو رہے ہیں ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آ گئی رونے کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے صحابہ نے دیکھ لیا کہ حضرت رو رہے ہیں وہ بھی آدھی رات کو تو پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم رو رہے ہیں آپ کو کیا کہی فرمایا ہاں میرے چچا کو بھنگا ہے وہ مرنے اور وہ کراہ رہے ہیں ان کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے تو مجھے کیسے چین مل سکتا ہے تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت عباس کو چھوڑ جائیں چھوڑ حضرت میں چھوڑ
فوراً بولو چلو اب تو تم بول رہے ہو، اب بھی حضرت بول رہے ہیں۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بول رہے ہیں، ہم نے آپ کے چچا کو چھوڑ دیے تو کہا ان کے دو چار ساتھی بھی رو رہے ہیں، ان کی آواز آ گئی، تم نے میرے چچا کو نہ چھوڑا دوسروں کو تو اور بھی چھوڑے۔ جو رحمت والا نبی چچا کے رونے کی آواز کو سن کر رات کو چین سے بستر میں نہ سوئے، سورت والوں مجھے بتاؤ تو صحیح، بری رحمت والے نبی کا پیارا نواسا کربلا کے میدان میں بدبختوں کے ہاتھ سے شہید کر دیا جائے، اور جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حیاتی نبی حضرت مرے ہوئے نہیں ہے، حیات رکھنا حیات النبی ہے، ابھی زندان روضہ مبارک میں زندہ ابھی، اور ابھی بھی دعا کے بعد یہ مجلس اور مجلس والوں کے نام اور دعائیں فرشتے پہنچانے میں مدینہ میں کہ آپ کی امت جمع ہوئی بھی بھاگا ڈالا ہے، یہ بیان ہو رہا ہے، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ میں تو ابھی سورت ریلوے اسٹیشن پر بھی نہیں پہنچوں گا، اس سے پہلے یہ باتیں اور یہ ہزارہ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ چلو اب تو آپ خوش ہیں گے، اس پر تو خوشی ہونا چاہیے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی، میں لندن جا رہا تھا اور امیریٹس میں، تو ایسا ہی کوئی گھنٹے میں آ کے بیٹھ گیا میرے کو ہوائی جہاز میں، آپ سے ذرا کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہی آپ سمجھاتے نہیں مسلمانوں، درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ، محمد مر گئے ختم ہو، ہم وہاں مدینہ جاتے ہیں پیسہ برباد کرتے ہیں، جاؤ ہو وہ تو وہ اچھی جگہ سے آئی ہوئی ہے آج تک، وہ سمجھیں گے کوئی بندے والے چاچا آئیں گے تو میں بھاگا کلام میں رہتا ہوں یا سال کلام میں تو چاچا ہے، تو میں نے کہا حضور مر گئے تو کہاں کیا فائدہ یہ سلام پڑھنے سے اور مدینہ جانے سے؟ میں نے کہا حضرت تو حیات النبی ہے، اور مشکات شریف کی وہ حدیث سے سنائیں گے، پھر لے کے مجھے کہنے لگے وہ حدیث ہے تو اصل میں ضعیف ہے، ضعیف حدیث۔ اچھا ضعیف حدیث آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تو پھر بتائیے آپ ضعیف حدیث کی تعریف مجھے کریں، تو پھر میں آپ کو حدیث کے دوسری قسمیں بتاؤں سر، صحیح ذاتی ہی، صحیح غیری ہی، حسن ذاتی ہی، حسن غیری ہی، حدیث غریب، حدیث عظیم، پھر آپ مجھے حدیث غریب بتا دیں کس کو؟ اب وہ ذرا سب پتا ہے، سمجھ گئے؟ ایسے تو کتنوں کو گمراہ کرتے ہو گئی ہے، سنائیے حدیث غریب کس کو کیا ہے؟ مجھے ذرا اس کی تعریف تو کر دی۔ تو کہنے لگا اچھا ایسا کروں میں ذرا تھکا ہوا بیٹھ رہا تھوڑا آرام کرتا ہوں پھر آتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں یہ تو نہیں کہا آرام پورا آرام جہاں بھائی مجھے بھی آرام کرنے دیں مجھے بھی آرام کرنے ویجیٹیرین کھانا میں ویجیٹیرین کھانے، نان ویج کھانا نان ویج کھانے، میرا بنا سائیکل سستا لینا۔ ہاں تیری باتوں کا ہم کوئی اثر لینے والے نہیں، ہمارے آقا حیات النبی ہے، جو کہ روزے مبارک میں زندہ ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں خدا نے ہمیں ایسا بخشا کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں، حبیب خدا کملی والے کا ثانی
زمین تو زمین آسماں پر نہیں، زمین تو زمین آسماں پر نہیں۔ سورج والوں، میں نے سنا ہے تم لوگ بڑے شہری ہو، بدلی نہیں ہو تم لوگ، میں نے ایسا سنا ہے تمہارے بارے میں کہ سورج والے بڑے شہری، تو کیا مطلب؟ آپ کو 10,000 دینا یہ مطلب نہیں؟ میرے شاسن ہم کیسے نہیں پڑھ رہے ہو، اس کے نہیں ہے آپ کو، میرے ساتھ پڑھیے چلیے۔ خدا نے ہمیں ایسا بخشائی کہ دنیا میں ایسا بلائی نہیں، حبیب خدا کملی والے بشائی، حبیب خدا کملی والے بشائی، زمین تو زمین آسماں پر نہیں۔ بس ایک اور وہ میں پڑھتا ہوں۔ تو پہلے نبی حسن دنیا بنائی، انہیں کے دم سے یہ ساری بنائی، نبی ہو ولی ہو کہ کامل ہو کوئی، محمد کا احسان جس پر نہیں، محمد کا احسان جس پر نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت پر ہم کیوں ہے؟ اچھا دیکھیے دوسری مثال، میرے آقا کے چچا حضرت امیر حمزہ جن کو وحشی نے شہید کیا تھا، 24 ٹکڑے کیے تو 24 حضرت امیر حمزہ اور وحشی، یہی وحشی بعد میں کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے، حالانکہ میرے آقا نے تو قسم کھا لی تھی۔ جب حضرت امیر حمزہ کے بدن کے ٹکڑے دیکھے نا تو حضرت لوگ، میرے چچا تمہارے بدلے میں 70 مکہ والوں کو دینا، اللہ کو یہ قسم پسند نہ آئی، قرآن میں آئے بھائی جو سورہ نحل 14واں کا، وَإِنَّهَا تَمُوتُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ۔ اے میرے پیارے نبی، یہ بھی کوئی قسم ہے، ایک کا بدلہ 70 سے نہیں لے سکتے، ایک کا بدلہ 1 سے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی معاف کر دو تو بہتر ہے، جب اس کو قرآن کہتے ہیں۔ پیارے نبی، ایسا سمجھو کہ ہم نے اس بہانے سے تمہارے چچا کو شہیدی کا درجہ دیا ہے، یوں سمجھو، ایک کا بدلہ 70
زور سے نہیں، ایک سے، اور وہ بھی معاف کر دو، وہ بہتر ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر صبر کر لو، صبر کرنا بہتر ہے صبر کرنے والوں کے۔ میرے آقا نے بہت معذرت دیا، یہی رشی بعد میں کلمہ پڑھ کر ایمان لے گئے۔ اچھا، ایمان پر سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی یہی رشی ایمان لانے کے بعد بھی میرے آقا کی مجلس میں آتے تو رسی پر نظر پڑتے ہی میرے آقا کو چچا کے بدن کے ٹکڑے آتے، فرمایا کہ رسی ہو سکے تو میرے سامنے ہونا ہے، میرے پیچھے بیٹھے حضور کیا رسی میرے پیچھے بیٹھے سامنے نمبر، تم کو دیکھتے ہی مجھے میرا چچا یاد آتا۔ بھائیو، چچا سے اتنا تعلق تو نواسوں سے کتنا ہو، تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ نہ ہوں گے تو ایسا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ، بلکہ بعد میں زیارت کرنے والوں نے زیارت کی، اللہ والوں نے بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، سارے نبیوں کی بیویاں سامنے ہیں اور بیوی فاطمہ آگے، اور کربلا کے میدان میں آئی شہادت والی بات یہ خواب، اور وہ جگہ اپنی آستین سے صاف کرتی، جنت کی عورتوں کی سردار بیوی فاطمہ، جنتی عورت کا لباس اور اس کی آستین، اس میں کیا کر رہی ہو؟ یہاں میرے حسین کا خون سے قطرے گرنے والے ہیں تو اس جگہ کو میری آستین سے صاف کر دوں تاکہ جگہ صاف ہو جائے۔ یہ شہادت کوئی معمولی نہیں تھی، تو کسی نے حضرت کا رومال لیا، کسی نے ٹوپی، کسی نے چپل، خوری ابن یزید، اس بدبخت نے حضرت کا سر لے لیا، اور تو کوئی نہیں لے سکا، وہ کام ہے حضرت امام علی کا کٹا ہوا سر خوری نے لے لیا، اور یہ لے کر اب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفہ آتے ہیں، رات کا وقت ہو چکا تھا، قصر شاہی کے دروازے بند تھے، تو خوری حضرت کا کٹا ہوا سر لے کر اپنے گھر میں گئے، زمین پر رکھ دیا، اوپر سجایا ڈھنگ اپنی بیوی کو اٹھایا، نواریہ خولی ابن یزید، وہ گھر میں کیا لایا ہو؟ وہ بیوی تھی اچھا لایا کہ ذرا وہ برتن اٹھا دیں گے، حسین ابن علی کا سر لایا، سنتے ہی کام ہو بیوی لعنت ہے اس پر خولی، لوگ ذرا ہے مدینہ لے کر جائیں تو ذرا سے رسول کا کٹا ہوا سر لے کر آئے، لعنت ہے کیوں نے اپنے آپ کو بھی ذلیل کیا اور مجھے بھی ذلیل کیا۔ تو دینی کچھ بیویاں تو کربلا نہ تھی، وہ گزشتہ سال میں نے سنا دیا، وہ 2 سال والی بات ہے، خولی کی بیوی، اور یہی بیوی کو یاد رکھیو، آگے اس کا قصہ اور کہو گا صحیح آج آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر واپس کروا وہ یہ بیوی ہوا ہے، اس کو یاد رکھو، خولی ابن یزید کی بیوی شوہر کو لعنت دی، تو تیرا ناس ہو جس گھر میں نواز رسول کا کٹا ہوا سر لایا،
اس گھرنے میں چین اور سکھ کیسے دیکھ سکوں؟ جہاں مجھے شرم آتی ہے تیرے بستر پر ایک دے اس پر پھونکی، بستر پر پھونکی اور حضرت، اور وہ تدائی کے بعد آگے بیٹھ گئے، وہ کھولی تو سو گیا، اس کی بیوی نے وہ تدایا جیسے اٹھا فوراً دیکھا ایک نور کی لائن آسمان سے لے کر حضرت کے ہوئے، حضرت کے سر مبارک کے اوپر نور کی لائن، تو وہ بھی سفید کی شکل نور ہی اور سفید رنگ کے پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے دلی جاتے، وہ فرشتے تھے، فرشتے اس سر مبارک کے سامنے تھے، یہ دیکھ کر اس نے حضرت کے پیشانی پر اپنی عقیدت بھی پیش کی اور وہیں بیٹھی رہی، ہوتی رہی۔ یہ لوگ شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سروں کو صبح کا وقت عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہے اور کٹے ہوئے سر لائے گئے کشت میں، حضرت کا سر رکھا گیا، عبید اللہ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، وہ لکڑی امام علی مقام کے دانت پر مارا اور ہنسا اور کہا حسین دیکھ لیا تم نے اپنی سرکشی میں بجا، حسین تو نے دیکھا تو نے ہمارے امیر المومنین کی مخالفت کی، یزید ابن امیر معاویہ کی، اس کا انجام تم نے دیکھ لیا، بار بار لکڑی مار رہا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں موجود تھے، تو حسین اس کو کہتے ہیں، حسینی اس کو کہتے ہیں، جھلا اٹھے اور کہا اے عبید اللہ ہٹا اپنی ناپاک لکڑی کو ان پاک بندہ نے مبارک کر، اے گستاخ میں نے وہاں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بندان مبارک کو بوسا دیتے تھے، حسین ابن علی کے لب کو چومتے تھے، اپنی ناپاک لکڑی ہٹا، تو عبید اللہ کے بدل میں یہ جواب بجلی کی طرح سے کون گیا، غصے میں اٹھ گیا اور کہا بدھے ابھی بھی حسین ابن علی کو چاہنے والا ایک یہاں موجود ہے، اگر تو بدھا نہ ہو گیا ہوتا تو تیری گردن بھی ابھی اتار لیتا تیرے بدن پر سے، مگر مجھے تیرے بڑھاپے پر رحم کرتا، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعنت بھیجی اور کہا لعنت ہو تجھ پر اور تیرے رحم پر کہ تجھے زید بن ارقم پر تو رحم آیا، نواز رسول کے اوپر رحم نہیں آیا، کھانا کرے چشم و چراغ کے معصوم بچوں پر مجھے رحم نہیں آیا۔ اور حضرت زید مجلس میں سے نکل گئے، فرمایا اے کوفہ والوں اللہ سے لعنت ہو تم پر کہ تم نے ابن مرجانہ کو عزت دلائی اور ابن علی فاطمہ کا ساتھ نہیں دیا، اے کوفیوں تم نے اللہ کے عذاب کا دروازہ اپنے لیے کھولا کہ آج تم نے ابن مرجانہ کا ساتھ دیا اور ابن بنت رسول اللہ کے ساتھ غداری کی۔ میں اس مجلس میں نہیں رہوں گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور حضرت زید بن ارقم وہاں سے نکل جائے۔ یہ کہتے ہیں حسینی تو اس کو کہتے ہیں، حدیث میں ہے نا ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل ترین جہاد یہ ہے کوئی حق بات کہہ دی جائے اگرچہ ظالم بادشاہ کے سامنے ہی کیوں نہ ہو، ہم تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ اب عبید اللہ کے دربار میں
حضرت زینب بنت علی، فاطمہ، سکینہ، حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین کے گردن میں پاؤں، یہ بیمار ہونے کی وجہ سے بچ گئے. پاؤں میں بیڑیاں تھی، ہاتھ میں ہتھکڑی، عبید اللہ کے دربار میں لائے. حضرت زینب بنت علی کیونکہ بھائی کا حشر کربلا کے میدان میں دیکھ چکی، غم کے چھپیلے ان کے اوپر لگ چکے تھے، اس لیے کپڑے بھی میلے پچھلے، بال بھی بڑا گندا. غم دیکھو، غم آدمی کو توڑ دیتا ہے، وہ چیزیں آدمی کو توڑ دیتی. جو نمبر ایک غم، آدمی غم کے اندر سامنے والے کو نہیں پہچان سکتا ہے نا. دیکھو غم والا آدمی بیٹھا اور آپ ایسی حالت میں اس کے سامنے چلے جاؤ نہیں کرتے. منافقوں نے امی جان پر تہمت لگائی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، ہماری اماں پر، عفیفہ کائنات پر، میرے آقا کی زوجہ محترمہ پر، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو تہمت لگائی تھی. اور ہم نے بھی سورہ نون میں پورا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں تفصیل سے. میرے آقا بھی ذرا شک میں پڑ گئے تھے. اور حضرت مصطفیٰ، حضرت حسان بن ثابت، حمزہ بنت جہش، یہ تین چکر میں پڑ گئے. بالکل حلیمی غیر تو ہے نہیں کہ پتا چل جائے تو منافقوں نے پروپیگنڈا پھیلایا پورے مدینہ میں کہ دیکھو عائشہ بھی آئی اور صفوان ابن معطل کے ساتھ آئی، معلومہ کو دال میں ڈالا ہے، دال میں ڈالا ہے. امی عائشہ پر غم تو بخاری شریف میں جملہ ہے، وہ مجھے یاد ہے. امی جان نے جو کہا تھا اپنے گھر والوں سے، ابا اماں سے، کیونکہ سبھی خاموش، تو امی جان نے کہا میری مثال اس وقت بالکل یوسف علیہ السلام کے ابا جیسی. دیکھا وہ نام یاد نہیں رہا، حضرت یعقوب علیہ السلام. غم ہے نا، غم آدمی کو توڑ دیتا ہے. تو بیٹی عائشہ کی زبان پر یہ لگ رہا ہے میری مثال یوسف علیہ السلام کے ابا جیسی، تم کو بھی غم لاحق ہو رہا. تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یوسف کے اماں نے کہا اب میں اچھی طرح صبر کروں گا اور اللہ ہی سے مدد مانگو. جن چیزوں کو تم بیان کر رہے ہو سورت کے رہنے والوں، دو چیزیں آدمی کو توڑ دیتی، نمبر ایک غم اور نمبر دو عشق. عشق بھی آدمی کو توڑ دیتا ہے، پرسوں وہ گاڑی کا ہر چلا توڑ دیتا ہے. بھولے پرسوں سے سنا وہ مجنوں نے وہ صوفی صاحب کو نصیحت کری دیکھا تو مجنوں نے کہ میں تو لیلا کے عشق میں بالکل مست و مگن، مجھے تو نظر نہیں آیا. تو تم مولا کے عشق میں مست و مگن نہیں ہو تو تجھے میں دکھ گیا. عشق بھی آدمی کو توڑ دیتا. اس لیے میں نوجوان بچوں کو کہہ کر جاتا ہوں مجنون بننا مت، ورنہ تمہاری گھر نہیں ہو. ہاں جتنی کمائی آئی ہے سب جائے گی لالوں کی بلیوں مت. اور اگر آپ کو مجنون بننا ہی ہوگا تو اپنی بیوی کے مجنون بن جائیے گا، بن جائیے. تو دیکھیے حضرت صاحب
غم کے مارے بڑا گندا حال اور بار پہچانی نہیں جا رہی تو عبید اللہ ابن زید بولا وہ عورت کون ہے؟ ایک سپاہی نے کہا یہ حسین کی بہن ہے زینب. تو عبید اللہ اس نے کہا زینب دیکھ لیا تیرے سرکن بھائی کی سزا اور انجام. اے زینب تیرے کربلا کے میدان میں دیکھ لیا کہ اللہ نے عزت کس کو دی اور ذلیل کس کو دی. تو حضرت زینب نے اپنے ہاتھ کو سنبھالا اور فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلقنا فی ذریۃ نبینا وطهرنا تطهیرا لا كما تقول انما يستبح الفاسقون يوم القيامة. حضرت زینب نے فرمایا اے عبید اللہ میں اس اللہ کی حمد کرتی ہوں جس نے ہمیں عزت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے نانا کو نبیوں کا سردار بنایا, ہمیں ماما کی ضروریت میں پیدا فرمایا, ہماری شان میں آیت تدبیر نازل فرمائی. اے عبید اللہ یہ دنیا ہے سب روزہ ہے, یہاں کی زینت اور رسوائی کا کوئی اعتبار نہیں. اصل اعتبار قیامت کے دن کا ہے. اس لیے اپیل میں کہا اے عبید اللہ اصل ذلیل ہوگا جو قیامت کے میدان میں ذلیل ہو, اور اصل عزت والا وہ ہوگا جسے قیامت کے میدان میں عزت ملے. کبھی نہ دور ہو کہنے لگا زینب تو بہت دور چلی گئی قیامت کے میدان تک, میں تو تجھے کربلا کا میلہ یاد دلا رہا ہوں جو قریب تھا, تو قیامت کے میدان میں جا رہی. اور پھر اس نے کہا اے زینب سن, اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا تمہارے سردار اور معصوم بچوں کی تقریر ہوئی گردن کو دیکھ. تو حضرت زینب سے رہا ہے چلانے لگی اے عبید اللہ تیرے لشکر والوں نے میرے خاندان کو ڈال دیا, کھانا گئے معصوم پیاسے بچوں کو تیروں کا نشان بنایا. اے عبید اللہ تو نے میری گھر کھا دی, محمد کا گلشتہ ویران کر دیا, تو نے شمع محمدی کی شاخوں کو کاٹ لیا. روتی تھی اور کہتی جاتی. عبید اللہ کہنے لگا زینب بڑی بہادر معلوم پڑ رہی ہے اور شاعرہ بھی لگ رہی ہے کہ حاکم کے سامنے تیری یہ بہادری. تو حضرت زینب نے میرے پیارے امام کی پیاری بہن نے کہا کہ عبید اللہ یہ مغموم آدمی کے دل کے جذبات ہیں, یہ شاعری نہیں ہے, اور عورت کو شجاعت سے کوئی سروکار نہیں ہے. عورت اور بہادری کس کام کی؟ اتنے میں عبید اللہ کی نظر حضرت زین العابدین کو پڑی. گردن میں تو, ہاتھ میں بیڑی, پاؤں میں زنجیر. عبید اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو سپاہی نے کہا یہ حسین کا بڑا لڑکا زین العابدین. تو عبید
عبید اللہ نے کہا اچھا یہ بھی بچہ ہے، اس کو میرے قریب لاؤ، قریب لائیں گے۔ عبید اللہ نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی لایا تو حضرت زین العابدین خاموش۔ عبید اللہ نے کہا بولنا کیوں نہیں؟ پھر خاموش۔ پھر عبید اللہ نے کہا کہ خاموش کیوں ہے؟ تو روتے ہوئے کہا مجھے میرا معصوم بھائی علی اظہر یاد آ رہا، تیرے لشکر والوں نے میرے معصوم بھائی کے جڑے کو چھلی کر دیا تھا، بھائی کی شکل میرے دماغ میں ہے، کمینہ ہنسا اور کمینے نے ہنس کر کہا تو نے جھوٹ کہا، علی اظہر کو میرے سپاہیوں نے نہیں مارا، اللہ نے مارا، اللہ کو کہہ جاتے تو حضرت زین العابدین خاموش ہو گئے اور پھر قرآن کی آیت پڑھی۔ ٹھیک ہے، سب اللہ کی طرف سے فرمایا یہ آیت پڑھی اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ ہی روحوں کو اٹھک لیتا ان کی موت کے وقت میں، اور جب سو جاتے ہیں تب بھی اللہ ہی روح لے لیتا، جن پر موت کا فیصلہ ہوا ان کی روح روک لیتا اور جو مرنے والے نہیں ابھی نہیں مرنے والے ان کی روح کو اللہ بدن میں چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھا رات کو جب ہم سو جائیں گے نا تو ڈر جائیے ذرا روح نکل جائیے بدن میں۔ حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی جو تفصیل یہی ہے کہ آدمی جب رات کو سو جاتا تو مر گیا تو مرا، روح نکل جاتی، مگر چونکہ ابھی ٹائم آیا نہیں ہے تو فجر کے وقت میں اللہ پھر وہ بدن میں روح ڈال دیتے ہیں۔ جیسے عمر کا اذان ہوئی 6:10 پر تو یہ لا دو خدا نگر پودا اٹھ جائے، ٹائم نہیں آیا ابھی، اللہ اٹھا دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت نے یہ دوسری آیت پڑھی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ حضرت نے یہ کہنا چاہا اللہ ہی آدمی کو مار دے، وقت سے پہلے موت نہیں آتی۔ اے اللہ میرے والد کے مقدر میں اللہ نے شہادت لکھی تھی، اس لیے ہم لوگ کربلا نہ کرتے۔ اے اللہ انسانوں میں دو قسمیں ہیں، کچھ مالو متا لینے والے اور خود آخرت کا ثواب لینے والے۔ اے اللہ تو نے اور تیرے لشکر والوں نے فانی دنیا کو لیا ہے اور میرے ابا جان نے آخرت کی کامیابی کو لیا ہے۔ حضرت سے ذرا تو عبید اللہ کی یہ بھی برداشت نہیں ہو، اس نے اپنے سپاہی سے کہا کہ ذرا دیکھ لو یہ بالغ ہو گیا ہو تو اس کو بھی اس کے باپ کے پاس پہنچا تو
معاذ یہ مدیر تھا اور قریب جا کر چہرہ دیکھ رہا تھا، معلوم ہے یہ تو صفائی اس کی بھی کرنے لگے، اس کو بھی اس کے بعد کے پاس پہنچا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے رہا نگر نکل پڑی زین العابدین کے کاموں کو اور پھر کہا اے عبید اللہ کیا ابھی بھی تیرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا؟ پہلے بیت نبوت کے معصوم بچوں کو شہید کر اے عبید اللہ کیا تیرے دل میں ذرہ بڑا کوئی بھی ایمان نہیں کہ تو ہم نے ایک آدمی میں زندہ نہیں رکھا تھا؟ اے عبید اللہ میں تجھے ایمان کا واسطہ لے کر کہتی ہوں کہ اگر زین العابدین کو شہید کرنا ہو تو مجھے بھی مار دے، مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ عبید اللہ نے جب یہ بات سنی تو ذرا خاموش ہے۔ حضرت زین العابدین کو جلات پکڑنے آئی، پھر تو پہلے باغوں سے گرا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا اے عبید اللہ میں بھی میرے والد کی طرح سے جان دے دوں گا، لیکن ان اہل بیت کی عورتوں کی عزت کو تو محفوظ رکھنا، تیرے اندر اگر ایمان کا ایک ذرہ ہو تو میرے سر کو قلم کرنے کے بعد ان کو ستانا مت، تو زین العابدین کہتے ان کو ستانا مت اور بڑی حفاظت سے ان کو گھر تک پہنچا دینا، حفاظتی پہرے کے ساتھ۔ جب جلاد لے جانے لگے تو عبید اللہ نے کہا چھوڑ گئی، مجھے زینب پر رحم آتا ہے، اس کی جب میں ماروں گا تو زینب کو بھی مارنا پڑے اور میں یہاں زینب کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت زین العابدین کو چھوڑ دیا ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ سب کو کوفہ کی جامع مسجد میں جمع کرو اور کوفہ کی ناکہ بندی کر لو، کوئی باہر نہیں لا سکے۔ پورا مجمع کوفہ کی جامع مسجد میں عبید اللہ ممبر پر چڑھا، حضرت علی کو اس نے گالی دی، امام حسن کو برا کہا، حضرت مسلم بن عقیل کو برا کہا، امام حسین کی شان میں کچھ فرق، یزید بن ابی معاویہ کی تعریف اور کہاں ہے لوگوں حسین کا انجام دیکھ لو، اب جو بھی یزید بن ابی معاویہ کی مخالفت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا جو حسین بن علی کا ہوگا۔ تو یہاں بھی ایک حسینی تھا، یاد رکھنا حسینی ہر جگہ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن بشیر اجلی یہ نابینا تھے، پورا دن مسجد میں رہتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ یہ عبداللہ ابن عقیل نابینا تھے، کھڑے ہو گئے بری مسجد اور کہا اے عبید اللہ کس کو تو کہتا ہے کذاب اور ملعون؟ کذاب تو تو ہے اور تیرا باپ ہے اور تیرا خاندان ہے، نواز رسول کو صدیق ہے تو صدیق کے بچے کی جگہ ہے، ظالم نواز رسول کو شہید کرنے کے بعد صدیقین جیسی اور صالحین جیسی تقریر کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ عبداللہ ابن آتی تو عبید اللہ نے بڑے مجموعے سے کہا یہ اندھے کو میرے پاس لاؤ، اس اندھے کو میرے پاس لاؤ۔ جب سپاہی لانے لگے تو انہی کے خاندان والے ٹوٹ پڑے اور حضرت عبداللہ کو بچا کر باہر گئے، مگر یہ کمینے نے بھولا نہیں۔ 2 دن کے بعد پھر حضرت عبداللہ کو سپاہی کے ذریعے سے پکڑوایا اور سولی پر چڑھایا کوفہ والوں کے ساتھ، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسین بن علی کو بڑا سخت سست کہا اور پھر اس نے آرڈر کیا
کہ اب کوفہ کی گلی گلی میں جشن مناؤ. اب سنو، کٹے ہوئے سروں کو باہر نکالو اور میوزک کی نوک پر رکھو اور کوفہ کی گلی گلی میں جشن مناؤ. جشن یہ نکلا، یہ دل سے نکلا. کبھی تو شاعر نے کہا تازیاں ہو کے ہو خاموش عالم جو بھی ہو، تازیاں ہو کے ہو خاموش عالم جو بھی ہو، تم حسینی ہو تو پھر ان کو بناتے جلوس نکلا کوفہ کے راستے. دشمنوں نے میرے جسم کو تڑپایا تھا، دشمنوں نے میرے جسم کو تڑپایا تھا، تم سی دن میں میری روح کو ستاتے کیوں؟ سانپ کہتا ہے حسین ابن علی تم سے سنو، تم بھی حق بات کرو، حق کو چھپاتے کیوں؟ جلوس نکالے کوفہ کی گلی گلی میں. حضرت محشر ابن احمد یہ جلیل القدر تابعی ہیں. صحابی شریف میں حدیثوں کی سند میں ان کا نام آتا ہے. محشر ابن احمد اور حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کو کہا کوفی تابعی جلیل کوفی صدوق سچے. اور امام طحاوی جس کو صدوق کہتے آپ خبروں گے یہ طحاوی شریف نہیں پڑھنا، وہ پڑھنے جیسے کتاب ہے کہ حدیثوں میں کہا یہ حدیث کچھ کہہ رہی ہے، حدیث کچھ کہہ رہی، تو دونوں کو ملا کہ یہ حدیث کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. یہ طحاوی شریف میں پڑھایا ہے اور وہ کتاب نہیں پڑھاتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. محشر ابن احمد یہ کہتے ہیں کہ جب امام علی مقام پر کٹا ہوا سر روزے کی نوک پر رہ کر جب گھمایا جا رہا تو ایک تاریخ پڑھ رہا سورہ کہف. جب وہ اس آیت پر پہنچا اما حسب ان اصحاب الكهف والرقيم قالوا إلى آياتنا عجبا. اے لوگوں کیا تم نے یہ گمان کر لیا اصحاب کہف اور غار کے اندر سونے والے تفصیل والے ہمارے کارخانے میں یہ بڑا عجیب قصہ ہے، یہی عجیب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کچھ عجیب نہیں ہے. تم ایسا سمجھتے ہو تو اللہ کہتے ہیں سورۃ کہف میں. اور یہ 8 نوجوان تھے ایمان والے، اللہ والے، بادشاہ سے نہیں لڑے، بڑے دربار میں کہہ دیا کہ ہم اللہ والے ہیں اور یہ اللہ کو. یہ اصحاب کہف نام کیا ہے کہہ دو؟ یملیحہ، مکسلمینا، مشرینا، سارزنوش، وبرنوش، زروش، کفش، فیروش. یہ نام لکھ کے جو بھی پاکٹ میں رکھے گا نا برکت ہوئے گی پاکٹ میں. اب تو ضرور ایک ہو گیا. یہ اصحاب کہف وہ بادشاہ سے نہیں ڈرے، ایمان کو سدا. وہ بادشاہ کے لشکر پکڑنے والا بھی ان کو یہاں کو یہ تو بھاگے جملے
تو پہاڑ ہے تو رام میں چھوڑ گئے 309 سال تک سوتے رہے 309 سال حکومت بدل گئی بادشاہ بدل گئے پھر اٹھے تو سورج ایسا سامنے جب سوئے گئے تو سورج نہیں آتا اور جب اٹھے گئے سورج نہیں آیا تو یہ سمجھے کہ آج ایک ہی دن سو رہے ایک ہی دن بھوک لگی میرا کھانا لاؤ کھانا کیونکہ ایک تو بھیجے گا سیٹی میں میرے بازار ہے کھانا لے کے آ رہے کچھ اچھا لے کے آ رہے کہہ رہے ورنہ پکڑے جائیں گے ہم پکڑے جائیں دیکھو اچھا دیکھا جب وہ آئی نے یہ آیت پڑھی تو کیا اصحاب کہف ہمارے ہمارے عالم میں یہی عجیب قصہ ہے اس کے علاوہ آپ کوئی نہیں تو نیشنل کا بیان ہے کہ میں نے حضرت کے قلم کیے ہوئے سر کو دیکھا اندر سے آواز آئی بہت ہی الگ فرمایا نام أعجب من أصحاب الكهف قصتي وقتلي وهمي أصحاب الكهف سے زیادہ تعجب والا میرا قصہ ہے میرا شہید کرنا اور میرے سر کو میرے پر اٹھانا کٹے ہوئے سر میں سے آواز آئی اور یہ تعجب والا حصہ اور واقع اصحاب کہف کو ستانے والے مشرک اور کافر بادشاہ تھے لیکن نوافع رسول کو ستانے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس زبان سے اسی ملت کا دعویٰ کیا اصحاب کہف ولی اللہ تھے اللہ کے ولی لیکن پیارا نواز حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اصحاب کہف 300 سال تک آرام سے سوئے دیکھو وہ پہاڑ کے اندر آرام کیا پھر اٹھے زندہ ہوئے پھر بولے امام علی مقام کا سر کہہ رہا تھا ان سے زیادہ تعجب والا قصہ میرا کہ کربلا کے میدان میں میرا بدن خون کے اندر سر کھڑا کر لیا گیا بدن کہاں ہے سر یہاں ہے اور میں بول رہا ہوں کہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ تعجب والا قصہ میرا اب تو سمجھ میں آیا شہید بنے نہیں ہے اللہ نے قرآن میں کہا بلا تقولوا من يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون رب کائنات نے ارشاد فرمایا جن کو اللہ کے راستے میں مارا گیا ان کو شہید مت کہو وہ تو زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے اب یہ قافلہ یزید کی بات آ رہا ہے راستے میں ایک گرجا گھر ہے یہ واقعہ گاڑی میں ملی گاڑی میں انشاءاللہ سن لو گرجا گھر ہے اس میں مراحل ایسا مراحل پادری اس زمانے کا یہ مذہبوں کا لشکر اور مظلومین کا قافلہ وہ دیوار میں گیا لوہے کا قلم نکلا خون سے دیوار کر لی کیا لکھا ترجو امت
قتلوا حسینا شفاعت جدی یوم القیامہ، کیا وہ قوم شفاعت کی امید رکھتی ہے جنہوں نے حسین جیسے کو شہید کیا؟ کیا وہ شفاعت کی امید رکھتے ہیں حضرت کے نام سے قیامت کے دن؟ یعنی جن بدبختوں نے شہید کیا وہ کل قیامت کے دن نانا جان کی شفاعت سے محروم رہے۔ یہ راہب نے وہ قابل کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو بدبختوں نے کہا یہ حسین کے رشتے دار ہیں سر، اور ہم امیر المومنین کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ حسین کی بہنیں اور لڑکیاں ہیں اور بیویاں، انہوں نے تکبر کیا حسین میں تو یہ انجام ہوا۔ وہ راہب کے دل میں نرمی آئی، اس نے سر بھی دیکھا تو سمجھ گیا کہ حضرت کا سر۔ اس نے عورتوں کو روکنے کے بہانے سے یوں کہا وہ یزید لشکر والوں کہ ایک رات یہاں ٹھہر جاؤ میرے دیے ہوئے، تاکہ میں یہ مظلومین کی مدد کر لوں، خدمت کر لوں، اور تم کو میں 10,000 درہم دے رہا ہوں، تم کو 10,000 درہم دیتا ہوں، ایک رات ٹھہر جاؤ میرے۔ اس کے دل میں طلب تھی کہ حضرت کے سڑکوں میں گود میں لے لوں میں، تو طلب ہی مگر یہ بھی بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ سر کے بعد یہ بچے ہیں، معصوم بچے عورتیں ہیں، پھیل بانے طرح تم کو تو پیسے چاہیے کہ وہ 10,000 لے لی، ان کا ٹھیک ہے رات کو ٹھہرا لوں۔ وہ راہب نے کمرہ صاف کیا، بستر بچھایا، حضرت زینب، فاطمہ، سکینہ سب کو اندر کہا کہ آرام کرو اور صبر کرو، اب تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، صبر کرو۔ ہر زمانے میں اللہ والوں کو ستایا گیا، تو اس وقت تمہیں ستایا گیا، صبر کر، کوئی خدمت ہو تو میں موجود ہوں، کچھ مال بھی دینا چاہوں مگر حضرت زینب نہ تھا، ہم نبی کے گھرانے والے ہیں، کسی کا احسان یوں نہیں ہے کہ یہ ہم کو نہیں چاہیے، ہاں ٹھیک ہے تھکے ہوئے یہ کہا، سب کو سلا دیا اور راہب گیا۔ اب وہ انتظار میں تھا کہ یہ کمی میں سو جائے تو وہ حضرت کا سر لائے، تو آدھی رات کو اٹھا تو سو گئے سر، ٹھیک ہے گھر بچار، اب تو مقصد پورا ہو چکا۔ یہ راہب چپ چاپ گیا اور حضرت کا وہ سر اٹھا لائے اپنے کمرے میں، اس نے ایک کشت میں رکھا اور گلاب کے پانی سے حضرت کے سر کے بالوں کو دھویا، خون کو چھوڑ گیا تھا بالوں میں، وہ چھڑایا اس نے سر کے بال چہرہ دھویا حضرت کا، سب سے بہترین جو اثر تھا وہ لگایا، پھر پیشانی پر بوسہ دیا اور حضرت کا سر مبارک اوپر رکھا اور خود نیچے بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ ایمان کا دھیان، ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کو ہدایت دینی تھی، رونے لگا، اس نے جو دیکھا تو وہی نور کی شعاع آسمان سے لے کر حضرت کے سر تک نور ہی وہ دیکھ گئے، اور وہ سفید پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے، وہ خولے یزید کی بیوی کی طرح۔ اس نے جب یہ کامت دیکھی تو دل نرم ہو گیا، پردے ہٹ گئے، یقین ہو گیا کہ اللہ والے لوگ فقط کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ سورت کے پیاروں، اسرائیل نے دنیا کے فانی مال کو قربان کیا،
رب کائنات نے ہمیشہ رہنے والی نعمت کس کو دے دی، ہمیشہ کی جنت کا مالک بنایا، تعظیم کی کٹے ہوئے سچ ہے۔ اگر ہدایت مقدر میں ہو، صرف سب کو دیکھ کر ہدایت مل گئی اور ان کمینوں کے حصے میں ہدایت نہیں تھی تو کربلا کے میدان میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جسد مبارک کو دیکھ کر لی، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ یہ راہب پلوں پڑا اور پھر جب یہ قافلہ روانہ ہوا نا دوسرے دن، یہ خود بھی وہ جلدہ محلے سے نکل جائے، ایمان مل جائے۔ اب دیکھو دوسری طرح وہ بدبختوں نے وہ پیسے جو لوٹے تھے نا کربلا کے میدان میں سے وہ، اور یہ راہب نے جو دیے تھے ہمارے آپ کو تقسیم کرنے کے ارادے سے جمع ہوئے اور تھیلی میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالے تو پیسے پتھر بن چکے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف لکھا ہوا تھا بلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ کو غافل مت سمجھو، جو کام ظالم کر رہے ہیں اس سے غافل مت سمجھو، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کس پلٹنے کی جگہ پر یہ جا رہے ہیں، یہ جان لیں گے۔ دیکھا اللہ نے اصل میں تنبیہ کی، جس مال کے لیے تم نے نواز رسول کو ستایا تو یہ مال تو تم کو کیا ملا؟ خسر الدنیا والآخرہ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ انسان شرم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا کہ محمد سے وفا تو ہم پہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو ہم پہ یہ کہاں تھی وہ ہے کیا لوح قلم پہلے تو ہمارے نبی کا درجہ پوری کائنات کے قدمے میں ڈال دیں گے، اور اگر تو ہمارے نبی کا نہ بنا تو خسر دنیا والآخرہ، جنت تو کوئی بھی دنیا کا مال ہاتھ میں سے کھو گیا۔ بھائیوں، یہ شہید کربلا کی داستان ہے۔ اب یہ قافلہ یہاں سے پھر آگے بڑھتا ہے، یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں، پھر وہاں بات چیت ہوتی ہے، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ ہے۔ تو بھائیوں یہ داستان ہے، ہم جتنی بھی سنیں ہماری پیاس بجھے گی نہیں۔ میں بھاگا تلاؤ کے رہنے والے نوجوانوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ جلسے رکھے اور ان علماء کرام کو بلایا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے اپنا مطالعہ، اپنی حیثیت، یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی۔ مجھے عباس جو ہے
کہ 22 تاریخ کا اعلان کر دو، تو 22 تاریخ کو آنے والا ہوں عدالت پارٹی اگر انشاءاللہ، مگر یہ عدالت درگاہ ہو، مگر یہ مجمع ہوگا تو یہ بات آگے چلاؤں گا، ورنہ نہیں، یہ ابھی میں ختم کر دیتا ہوں۔ دعا فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی پروگرام ہے آئندہ کل بھی، جو جتنے علماء آئے، میرے محترم بھائی قاری عبدالرشید صاحب اجمیری، مولانا خلیل صاحب دیوا، اور کل قاری احمد علی صاحب اور مفتی سلمان پرویز میرا شاگرد ہے، مفتی سلمان صاحب، یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ان بیانات کو امت کے لیے نافع بنائے اور اس کی سعادت مندی سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔